بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ریڈرز ہب۔ کل کا ناول کیسا لگا؟ آپ کا رسپانس بہت ہی کم ہو رہا ہے۔ کائنڈلی میں آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکال کے پڑھتی ہوں، تھوڑا سا رسپانس شو کیا کریں کمنٹ سیکشن میں۔ آج ہم جو ناول پڑھیں گے وہ میں نے ماہنامہ ہیرا سپٹمبر 2013 کے شمارے سے لیا ہے۔ ہم ہیں آپ کے، یہ لکھا ہے خالدہ نثار نے۔ میں نے بھی یہ ناول نہیں پڑھا، یہ ہے تو چھوٹا سا، بہت تھیم اس کی اچھی لگ رہی ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ہی میں بھی پڑھتی ہوں۔ ہم ہیں آپ کے بائے خالدہ نثار۔ کھڑکی کے کھلے پٹ سے چپکی زیب اور مشی اور دروازے میں آدھی اندر اور آدھی باہر والی حالت میں کھڑی فضا بطول کے چہرے سے چھلکتے تجسس اور بے چینی کے برعکس اس کا گلابی چمکتا چہرہ بنا کوئی احساس ظاہر کیے اس وقت حالت سکون میں تھا۔ حنا تازہ شمارہ ہاتھ میں لیے وہ پوری اس میں کھوئی ہوئی تھی، اس وجہ سے ارد گرد کے ماحول سے بھی بے نیاز تھی۔ کمرے میں موجود باقی لڑکیوں کے چہروں پر سامنے سے آتی صبا کو دیکھ کر ذرا سکون آیا تھا اور ساتھ ہی اس سے سب کچھ جلدی جاننے بلکہ اگلوانے کی بھی جلدی تھی۔ بمباسٹک قسم کی نیوز ہے یار، کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی اس نے اعلان کیا تھا، پھر فضا بطول کو مکمل اندر کھینچ کر دروازہ بند کیا تھا۔ عیشا نے بھی ہاتھ میں موجود رسالہ ساتھ رکھی تپائی پر رکھا اور صبا کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب وقت بھی چکو، صبا کا ڈرامائی خاموشی کا وقفہ طویل ہوا تو اس نے جمائی لیتے ہوئے بیزاری سے پوچھ بھی لیا تھا، تو بالآخر پچھلے چند روز سے جاری خفیہ میٹنگز کا نتیجہ سامنے آ چکا ہے۔ عیشا کے برابر صوفے پہ بیٹھتے اس نے تمہید باندھی تھی۔ اچھا کیا لڑکیوں کا ہمارے تجسس سے برا حال تھا؟ صبا نے گلا صاف کیا۔ جی تو معزز سامعین، وہ کہاں ہیں؟ مشی نے حیرت سے آس پاس دیکھا۔ کون؟ فضا بطول نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھ بھی لیا تھا۔ معزز سامعین، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ تمہیں کیا ہے ایڈیٹ؟ صبا نے ماتھا پیٹا۔ او اچھا، مشی نے سکون کا سانس لیا تھا۔ جی تو جناب، گھر کے بزرگوں اور سرکردہ افراد کا خیال اور نہایت نیک خیال ہے کہ اس گھر کی ینگ جنریشن اس قابل ہو گئی ہے کہ اس کی شادی خانہ آبادی دراصل بربادی۔ عیشا نے لقمہ دینا فرض جانا تھا۔ بکو مت، صبا نے گھوری سے نوازا تھا۔ ہو جانی چاہیے، اس لیے تمام بزرگوں نے اصلاح مشورے کے بعد شادی کے قابل تمام افراد کی قسمتوں کے فیصلے کر دیے گئے ہیں۔ یہ سب ہم پہلے سے جانتے ہیں، تم وہ بتاؤ جس کی خبر لانے کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا۔ فضا بطول نے بیزاری سے اس کی بات کاٹی تھی۔ ہاں تو دل تھام کے سنیے، محترمہ زیب عثمان کے لیے محترم شاہ نواز کو چنا گیا ہے۔ صبا نے اصلی اور اہم خبر نشر شروع کی تھی۔ یا اللہ، تیرا شکر کہ تو نے مجھے افریقیوں کی متوقع والدہ ہونے سے بچا لیا۔ سب کے کچھ بھی کہنے سے پہلے عیشا نے شکر ادا کرنا ضروری سمجھا تھا، مگر یہ بات افریقیوں کی متوقع والدہ کو شاید پسند نہیں آئی تھی۔ تبھی اس نے پاس پڑا کشن کسی ڈرون کی طرح اس کی طرف پھینکا تھا، جو عیشا کو تو نہیں، ہاں البتہ دروازہ کھل کر اندر آتی چاچی اماں کے سر پر کسی افتاد کی طرح پڑا تھا۔ اور پھر انہوں نے آنسہ زیب عثمان کی 7 نسلوں کو جو سلامی پیش کی تھی کہ اللہ دے بندہ لے۔ ہاں اب آگے بتاؤ۔ شرافت سے ان کی تمام ڈانٹ سن لینے کے بعد ان کے جاتے ہی فضا بطول نے پوچھا۔ آنسہ مشی زبیر کو محترم عمیر فاروق کے پلے باندھا جائے گا۔ صبا نے خبر کا اگلا حصہ نشر کیا۔ یا اللہ، تیرا شکر کہ تو نے مجھے کنکوے عمیر کی بیگم کہلوانے سے بچا لیا۔ عیشا نے اب بھی شکر ادا کرنا ضروری سمجھا تھا، مگر اب کی بار دوسری طرف سے کمال کا ضبط کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ اور ہاں، محترم بلال فاروق کے لیے خنسا پھپھو کی لاڈلی فضا بطول کو چنا گیا ہے۔ خبر کا اگلا حصہ فضا بطول کے لیے اطمینان کا باعث تھا، تبھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ چھلکی تھی۔ یا مولا، میں کس منہ سے تیرا شکر ادا کروں کہ تو نے مجھے انسپکٹر چغل خور سے بچایا۔ عیشا زبیر کی جانب سے اب بھی بار بار باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا گیا تھا۔ بکواس بند کرو عیشا کی بچی، فضا بطول نے فوراً 1 سال کی بڑائی کا فائدہ اٹھایا تھا۔ اوکے، خلاف توقع وہ بھی فوراً مانی تھی۔ چہرے پہ اس وقت سکون اور تشکر سے لبریز احساسات تھے۔ اور تمہارے لیے کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ زیب نے اپنا اطمینان کر لینے کے بعد ریلیکس سا ہو کے صبا سے پوچھا تھا۔ پھپھو کچھ دیں گی تو کچھ لیں گی، یہ میرا نہیں، خنسا پھپھو کا اپنا بیان ہے، صبا نے زیب کا سوال نظر انداز کر کے کہا تھا۔
وہ چاروں چونکی تھی، عائشہ تو باقاعدہ سیدھی ہو کے بیٹھی تھی۔ یا اللہ خیر، ساتھ ہی زبان سے جاری تھی، اب میرے جیسی خوبصورت سلیقہ مند سگھڑ لڑکی کے ہوتے ان کی نظر انتخاب کسی اور پر کیسے پڑ سکتی تھی؟ انہوں نے خود بہت محبت سے مجھے مانگا ہے، صبا نے اترا کر کہا تو اس کا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ باوجود تمہارے بیان پر شدید قسم کے اعتراض کے، تمہاری اتنی اچھی خبر سنانے پر میں تمام اعتراضات حلق سے اتار لیتی ہوں، چہکتی آواز میں اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اور یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے بس، صبا نے غصے سے ہاتھ اٹھا کر روکا تھا۔ اوکے، میں اکیلے میں ادا کر لوں گی۔ وہ بھی فوراً راضی ہو گئی تھی۔ اب پیچھے کون کون بچا ہے؟ میشی نے کشن گود میں رکھ کر پوچھا۔ محترمہ عائشہ زبیر اور محترم شاہیار حسن، فضا بتول نے جھٹ انگلیوں پر گنوا دیا۔ ارے ہاں، شکر ہے تمہارے جلاد بھائی کے ساتھ کسی کی قسمت نہیں پھوڑی گئی، وہ جاتے جاتے پلٹی تھی۔ مگر ان کی قسمت کسی کے ساتھ تو ضرور پھوڑی گئی ہے۔ صبا حسن نے سکون سے بازو لپیٹتے ایک معنی خیز سی نظر اس پر ڈالی تھی۔ کس کے ساتھ؟ زیب کو جاننے کی بہت جلدی تھی۔ عائشہ زبیر کے ساتھ نہیں۔ تینوں لڑکیوں کے منہ سے حیرت سے ایک ہی الفاظ برآمد ہوا تھا، مگر صبا حسن کے پاس توجہ دینے کا وقت نہیں تھا۔ وہ تو حیرت سے عائشہ زبیر کو دیکھ رہی تھی، جس نے یہ سنتے ہی جھٹ سے اس کا دوپٹہ کھینچا اور پٹ سے صوفے کی سائڈ پر رکھا مسلح اٹھا کر بچھایا تھا۔ یا اللہ، تو نے مجھے افریقی شاہ نواز، کان کوے عمیر، چغل خور انسپکٹر بلال اور بھوتن فراز سے بچایا۔ تیرا لاکھ شکر ہے مولا، پر اب تو مجھے خڑوس شاہیار سے بچا لے مولا۔ وہ چاروں حیرت سے بت بنی اسے دیکھ رہی تھی، جو بہت خوشی و خضوع کے ساتھ دعا مانگ رہی تھی۔ وہ تو سمجھتی تھی اس کی کسی شاہیار سے ڈھیر و ڈھیر محبت، وجہ کہیں نہ کہیں شاید شاہیار حسن تھا، مگر وہ غلط تھی۔ عائشہ زبیر کے عمل نے ثابت کر دیا تھا۔ اگر آنسا عائشہ زبیر کو خڑوس شاہیار حسن سے شادی کے فیصلے پر اختلاف اور احتجاج تھا، تو دوسری طرف محترم شاہیار حسن کو بھی بدتمیز اور بگڑی ہوئی بقول شاہیار کے عائشہ زبیر سے شادی سے صاف انکار تھا۔ ماہرین کی بے وفائی کے بعد اس نے اب دوبارہ شادی جیسا تجربہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، بلکہ پہلا تجربہ ہی بہت تلخ اور ناکام ثابت ہوا تھا۔ مگر اماں ابا کی ہزار کوششوں، دلیلوں اور تعویلوں کے بعد وہ بہت مشکل سے دوبارہ شادی پر تیار ہوا تھا۔ مگر عائشہ زبیر کبھی نہیں، اس کا فیصلہ دو ٹوک تھا۔ یہاں پھر سے اماں ابا آ گئے تھے۔ اماں، میں کسی سادہ اور سمجھدار سی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، جبکہ عائشہ کے مزاج میں ابھی تک بچپنا ہے۔ کچھ آپ سب نے اس کے بے جا لاڈ اٹھا کے اسے مزید بگاڑ دیا ہے۔ اس نے اپنے اعتراضات سامنے رکھ دیے۔ جب شادی جیسی ذمہ داری پڑے گی تو خود ہی سمجھدار ہو جائے گی، لاپرواہی بھی سلیقے میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور پھر سب سے اہم بات، تم اب اکیلے نہیں ہو شاہیار، تمہارے ساتھ سنی بھی ہے، جسے ایک محبت کرنے والی ماں کی ضرورت ہے۔ بالغرض ہم کسی اور لڑکی کو تمہاری بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں لے آتے ہیں، اور کل کو وہ سنی کو ماں کا پیار نہ دے سکی تو پھر؟ اب یہ تو تمہیں بھی ماننا ہوگا، عائشہ سنی سے بہت محبت کرتی ہے، اور وہ بھی بنا کسی غرض، لالچ اور کھوٹ کے۔ اور یہاں آتے ہی وہ بھی خاموش ہوا تھا۔ یہ بات واقعی ماننے والی تھی کہ وہ سنی سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ جب انگلینڈ سے 5 سالہ سنی کو ساتھ لے کر لوٹا تھا، تو وہ وہی تھی جس نے سنی کو سنبھالا تھا، جو اپنی ماں کے لیے روتا تڑپتا تھا، اسے یاد کرتا تھا، اس ماں کو جس نے اسے اپنی آزادی کی راہ میں رکاوٹ جانا تھا۔ جاتے سمے وہ یہ زنجیر توڑ گئی تھی۔ عائشہ نے بہت اچھی طرح سنی کو سنبھالا تھا، اور سنی، وہ بھی اس کے بغیر ایک پل نہیں رہتا تھا۔ اپنی عائشہ آپ ہی میں اس کی جان تھی۔ اور پھر ان ہی دنوں ہونے والے ایک اور واقعے نے بھی اسے مجبور کر دیا تھا عائشہ زبیر کو اپنی زندگی میں شامل کرنے پر۔ یہ آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے کی بات تھی، جب اماں نے اس سے عائشہ کے متعلق رائے پوچھی تھی اور پھر اسے سمجھا کر سوچنے کا وقت دیا تھا۔ تبھی انہی دنوں عائشہ کا ایک اور پرپوزل آ گیا۔ زبیر چچا کے بہت اچھے دوست تھے، جو اپنے بیٹی کے لیے عائشہ کے خواہشمند تھے۔ وہ اپنے روم میں تھا جب سنی چلا آیا۔ بابا، ڈرائنگ روم میں جو چھوٹے دادا کے فرینڈ آئے ہیں، وہ عائشہ پہ کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ 8 سالہ سنی اس کے سامنے کھڑا ہو کر پوچھ رہا تھا۔ اس سے جھٹ سے دوسرا سوال پوچھا تھا۔ ہو سکتا ہے، اس سے جواب دیا، اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش کرنے لگا۔ تو پھر وہ شادی سے یہاں سے چلی جائیں گی، ہے نا پاپا؟ سنی اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک اتائی ہوئی نظر سنی پر ڈالی، جو آج سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا۔ تو پھر میں ان کے بغیر کیسے رہوں گا پاپا؟ بہت آگے کا سوچتے اس نے منہ بسور کر پوچھا تھا۔ پاپا، آپ عائشہ آپی سے شادی کر لیں تو پھر وہ کہیں نہیں جائیں گی۔ اس نے اپنے تئیں بڑا مفید مشورہ دیا تھا۔ شاہیار نے فوراً برش ہاتھ سے رکھا تھا۔ سنی، اس کی آواز میں تنبیہ تھی۔
آئندہ میں ایسی کوئی فضول بات تمہارے منہ سے نہ سنوں، سخت لہجے میں کہہ کر اس نے سنی کو باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ سنی مایوس سا پلٹ گیا تھا۔ وہ اپنے باپ سے ضد نہیں کر سکتا تھا، وہ اس کو منا نہیں سکتا تھا، مگر وہ اور بہت کچھ کر سکتا تھا، اور اس نے ایسا کیا تھا کیونکہ اپنی عیشا آپی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے مہمان اور میزبان خوش گپیوں میں مصروف چائے اور دیگر لوازمات انجوائے کر رہے تھے جب وہ اندر داخل ہوا تھا۔ سنی ادھر آ جاؤ میرے پاس، دادو نے فوراً اشارہ کیا تھا، مگر وہ سیدھا چھوٹے دادا کے دوست کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ آپ عیشا آپی کا رشتہ لے کر آئے ہیں، مگر عیشا آپی کی شادی تو میرے پاپا سے ہو گئی ہے، وہ میری نئی مما بنے گی۔ اس کی بات نے ڈرائنگ روم میں موجود مہمانوں پر زبانوں کے ساتھ ساتھ اندر داخل ہوتے شاہیار حسن کو بھی ساکت کر دیا تھا۔ اس نے سوئے ہوئے سنی پر نگاہ ڈالی۔ دائیں گال پر ابھی تک اس کی انگلیوں کا واضح نشان تھا، پلکوں میں ابھی تک موتی چمک رہے تھے، خشک ہوئے آنسو اس کی سفید اور گلابی گالوں پہ جم چکے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بکھرے بالوں کو سنوارا، پھر اس کی پلکوں پر ٹکے موتی چن کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ سگریٹ سلگا کر وہ کھڑکی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ کوہنیوں تک کا فل چائے بکھرے بالوں اور سلکی گلابی ہوتی آنکھوں کے ساتھ کھڑا وہ ڈسٹرب لگ رہا تھا، بہت زیادہ ڈسٹرب۔ زندگی میں پہلی بار اس نے سنی پر ہاتھ اٹھایا تھا، اسے اتنی شدت کے ساتھ ڈانٹا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنا دائیں ہاتھ جھٹکا جو اس نے سنی پر اٹھایا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے پیشانی پر پڑے بال پیچھے کیے۔ تبھی اماں چلی آئی تھیں۔ تم کیا سمجھتے ہو شاہیار، اس مسئلے کا یہی حل ہے؟ ڈانٹ ڈپٹ مار کٹائی یہ سب کر کے تم سنی کو خاموش کروا سکتے ہو، مگر اس کے دل میں موجود ماں کی خواہش ختم نہیں کر سکتے۔ اسے ماں چاہیے شاہیار، تم اس کی خواہش دبا ضرور سکتے ہو مگر ختم نہیں کر سکتے۔ اور آنے والے دنوں میں اس نے یہ بات دیکھ لی تھی۔ بھلے سنی اس کے ڈر کی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا، مگر اس کی شوخی، شرارت، اس کا کھیل کود، مستی، وہ سب بھی ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بالکل گمسم سا ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر اماں ابا کے دباؤ اور سنی کی خوشی کے لیے وہ یہ کڑوا گھونٹ پینے کو تیار ہو گیا تھا۔ اسے عیشا زبیر سے شادی پر اعتراض نہیں تھا، مگر عیشا زبیر کو تھا۔ وہ اور بڑا زبردست تھا۔ تبھی احتجاج کرنے اماں کے پاس چلی آئی تھی۔ اماں، مجھے شاہیار سے شادی نہیں کرنی۔ اس کے دو ٹوک لہجے پر کہنے پر زیورات کے ڈبے نکالتی اماں ٹھٹکی تھی۔ اچھا تو پھر کس کے ساتھ کرنی ہے؟ ماتھے پر ہزار بل ڈال کر اماں نے بھی پوچھ ہی لیا تھا، اب کہ وہ ذرا سنبھلی۔ کیا مطلب اماں؟ اب شاہیار سے نہیں کرنی تو اس کا یہ مطلب کہاں سے نکلا کہ کسی اور سے کرنی ہے؟ اچھا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ساری زندگی اماں بابا کے سینے پر مونگ دلنی ہے۔ اماں بھی آخر اس کی اماں تھی۔ اماں، اس نے ٹھنک کر پکارا۔ بس بی بی بس، وہ میشی بھی تمہارے ساتھ کیا؟ اس نے تو انکار نہیں کیا۔ جو ماں باپ نے فیصلہ کیا سر جھکا کر مان لیا، اور زیب فضا وہ سب بھی تو ہے۔ کسی نے کوئی اعتراض کیا؟ ایک یہ نرالی بھی ہیں، سب باوا کا لاڈ ہے، پر میری بھی کان کھول کر سن لو بی بی، اس معاملے میں تمہارے باوا کی بھی نہیں سننے والی۔ غضب خدا کا، اتنا اچھا سلجھا ہوا بچہ اور یہاں نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ اماں جو بولنا شروع ہوئی تو چپ کرانا محال تھا۔ بھی ابا چلے آئے تھے۔ اماں کا جلالی انداز اور عیشا کی رونی صورت۔ کیوں ڈانٹ رہی ہو ہماری مینا کو؟ اب کی اماں سٹ پٹائی تھیں۔ ہاں، وہ سالن جلا دیا تھا تو انہوں نے بات بنانے کی کوشش کی۔ ابا، مجھے شاہیار سے شادی نہیں کرنی۔ عیشا نے ان کی کوشش پر مقدور بھر پانی پھیرا تھا۔ اماں تو اماں، ابا بھی ٹھٹکے۔ لو، ایسی بے شرمی نہ دیکھی نہ سنی۔ اماں کا بس نہیں چل رہا تھا پاس پڑی کینچی سے اس کی 100 گز لمبی زبان کاٹ دیں۔ ابا نے البتہ تحمل سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر ہولے سے مسکرائے۔ اچھا بیٹھو یہاں میرے پاس، ہاتھ بڑھا کر پاس بٹھا لیا۔ اماں کلس گئیں۔ اب باوا بٹیا کا لاڈ شروع، جو دیکھنے کی فی الحال ان میں سکت نہیں تھی۔ تبھی سب چھوڑ چھاڑ کر غصے سے باہر نکل گئی تھیں۔ اب بتاؤ؟ اماں کے جانے کے بعد ابا نے پرسکون ہو کر پوچھا، پھر اسی سکون سے بیٹھے اس کے تمام اعتراضات سنتے رہے تھے۔ پھر جب وہ بول بول کے تھک گئی تو فقط اتنا بولے تھے، تمہیں کیا لگتا ہے عیشا، اس دنیا میں تم سے سب سے زیادہ پیار کون کرتا ہے؟ آپ، اور صرف آپ۔ اس کا جواب چھٹ سے حاضر تھا۔ تو پھر میری پیاری بیٹی صرف اتنا اطمینان رکھے کہ عیشا کا باپ جو اسے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کبھی بھی اس کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ بات ختم۔ اور اب وہ اور کیا کہتی، کیا پوچھتی؟ سر جھکائے واپس چلی آئی تھی۔ اس نے ہار مان لی تھی۔ شاہ اس کے مکینوں کو وہ کبھی سمجھا نہیں سکتی تھی۔ سمجھاتی تو تب جب وہ کچھ سننے کے لیے تیار ہوتے، وہاں تو الٹا ہر کوئی اسے سمجھانے پر تلا ہوا تھا۔ شاہیار بہت سلجھا ہوا اور سمجھدار بچہ ہے۔ یہ تایا ابا سے لے کر چھوٹے چاچو تک کی مشترکہ رائے تھی جس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں تھی۔ اسے ان کے اس فکرے میں تینوں چیزوں پر اختلاف تھا: نمبر 1 سلجھا ہوا، نمبر 2 سمجھدار، نمبر 3 بچہ۔ شاہیار بہت پیارا بیٹا ہے،
ہی نہیں بہت پیارا انسان بھی ہے یہ۔ تائی اماں سے لے کر چچی اماں تک کی رائے تھی، اسے ان کے فکرے کے پہلے نہیں تو دوسرے حصے پر شدید اعتراض تھا۔ شاہیار بھائی بہت ہینڈسم، اسمارٹ اور جینیس ہیں۔ یہ فضا، بطول، زیب اور صبا کا خیال تھا جس سے وہ چاہ کر بھی اختلاف نہیں کر پائی تھی۔ کیا کمی ہے ان میں جو تم یوں منہ بنائے بیٹھی ہو؟ مشی نے آج دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کب کہا کمی ہے اس میں تو بہت ساری ایکسٹرا خصوصیات ہیں۔ اچھا مثلاً؟ مشی فوراً تجسس ہوئی۔ مثلاً مغرور، بد دماغ، کھڑوس، بے مروت اور سڑیل، یہ وہ ساری خوبیاں ہیں جو آج تک تم سب کی نظروں سے اوجھل رہی۔ وہ بات نہیں کر رہی تھی، انگارے چبا رہی تھی۔ ان دونوں کے ہزار نہ چاہنے کے باوجود بھی انہیں ایک دوسرے کے ساتھ منسوب کر دیا گیا تھا۔ شادی کے لیے 3 ماہ کا وقفہ رکھا گیا تھا۔ منگنی کو 1 ہفتہ ہو چلا تھا جب رضیہ پھپھو اور سہانا مبارکباد دینے آئی تھی۔ رضیہ پھپھو بےحد مغرور خاتون تھی اور یہی خصوصیت ان کی اولاد میں بھی تھی۔ کچھ اپنے اعلیٰ اسٹیٹس کا بھی خمار تھا۔ پھپھو گھر کی بڑی خواتین کے ساتھ بیٹھی تھی جب سہانا لڑکیوں کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پہلی میڈ بھیڑ سیڑھیاں اترتی عیشا سے ہوئی تھی۔ مبارک ہو عیشا، بالآخر تمہاری محنت رنگ لے ہی آئی، مسکراتے لب و لہجے کے ساتھ کہا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ عیشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بھئی سنی کے ساتھ اتنی محنت تم شاہیار کو پانے کے لیے ہی تو کر رہی تھی، تو بالآخر تمہاری محنت ثمرآور ثابت ہوئی۔ طنزیہ نظروں سے اس کے سبھی چہرے کو دیکھتی وہ الفاظ چبا رہی تھی۔ عیشا نے سر ہلا کر سکون سے سیڑھیوں کی گرل سے کمر ٹکائی تھی۔ ٹھیک کہا آپ نے، ویسے بھی حرکت میں برکت اور محنت میں عظمت والے مقولے تو آپ نے سن ہی رکھے ہوں گے۔ عیشا زبیر کا واضح اصول تھا، جو آپ سے جلے اسے مزید کلسانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اوہ، تو میرا اندازہ درست ثابت ہوا، تم نے شاہیار حسن تک پہنچنے کے لیے سنی کو سیڑھی بنایا۔ سہانا نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ بالکل 100% درست سمجھی آپ سہانا بی بی، بہت سکون سے کہتے وہ بے خبر تھی۔ اس کی بات سہانا کے ساتھ سیڑھیاں اترتے شاہیار نے بھی سنی تھی۔ شاہ نواز نے تو میرون کلر چوز کیا ہے ویڈنگ ڈریس کے لیے۔ زیب نے ہاتھ میں پکڑے ڈبے سے جوس کا گھونٹ لے کر ایک طائرانہ نگاہ سب پہ ڈالی، پھر مطلع کیا۔ بقول ان کے انہوں نے جب بھی مجھے تصور کی آنکھ سے دلہن بنے دیکھا، میں نے میرون کلر ہی پہنا ہوا تھا۔ اٹھلا کر اس نے بات جاری رکھی تھی۔ عیشا نے پلیٹ میں موجود نفاست سے کٹے سیب کا سلائس اٹھا کر منہ میں ڈالا اور سر جھٹک کر خود کو میگزین میں گم کیا۔ اور عمیر کا تو بس نہیں چلتا، ویڈنگ ڈریس کے علاوہ باقی سارے ڈریسز پنک کلر میں بنوا لیں، مشی نے بھی چہک کر بتایا۔ اور بلال نے ریڈ اینڈ گولڈن کمبینیشن چوز کیا ہے۔ فضا بطول کی بھی کونے سے شرمائی گھبرائی آواز بلند ہوئی تھی۔ گڈ! اور شاہیار نے کون سا کلر چوز کیا ہے؟ عیشا مسکرا کر ان کی گفتگو سنتی سہانا نے اچانک ہی اسے مخاطب کیا تھا۔ بنا چونکے اس نے سر اٹھا کر سہانا کو دیکھا تھا اور پھر ہولے سے مسکرائی تھی۔ شاہیار کہتے ہیں میں جو بھی کلر پہنوں گی وہی مجھ پہ جچے گا۔ بقول ان کے انہیں لگتا ہے سارے رنگ بنے ہی میرے لیے ہیں۔ فراٹے سے بولے گئے جھوٹ نے سہانا کے چہرے پر مایوسی اور باقی سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ اسٹیج پر موجود چاروں دلہنیں ہی بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ دلہا صاحبان کو ابھی تک اسٹیج پر لا کر نہیں بٹھایا گیا تھا۔ پورے اعتماد انداز میں بیٹھی چاروں دلہنوں میں سے 3 کے چہروں پر خوشی و انبساط کے رنگ بآسانی دیکھے جا سکتے تھے، جبکہ آف وائٹ کلر کے دیدہ زیب لہنگا جس پر سلور کلر کے موتیوں سے بہت خوبصورت کام کیا گیا تھا پہنے چوتھی دلہن کچھ خاموش اور بیزار سی تھی۔ اتنی بری شکل کیوں بنائی ہوئی ہے تم نے؟ سچی سڑا ہوا بینگن لگ رہی ہو۔ تبھی زیب نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ اور میں بھی 100% سچ بتا رہی ہوں زیب، خدا را شاہ نواز کے پہلو میں بیٹھ کر یوں کھلے عام دانت مت نکالنا۔ سچی ایسا لگے گا افریقی بندر کے پہلو میں لمبے دانتوں والی چڑیل بیٹھی ہے۔ اس سے بھی فوراً حساب چکتا کرتے پھلجڑی چھوڑی تھی۔ قسم اٹھوا کر پوچھ لو عیشا، یہ جو تمہیں شاہیار جیسے سڑیل انسان کے پلے باندھا گیا ہے، تو اس میں کچھ حصہ تمہارے انہی بڑے بولوں اور کچھ ہمارے دل سے نکلی آہوں کی بدولت ہے۔ زیب کی بات نے کچھ لمحوں کے لیے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ آدھی سے تو کچھ زائد رات بیت چکی تھی جب وہ روم میں داخل ہوا تھا۔ اسے 100 میں سے 101% یقین تھا وہ اب تک تمام گھوڑے گدھے بیچ کر سو چکی ہوگی، کیونکہ انتظار، اور وہ بھی اتنا لمبا انتظار، عیشا زبیر کے بس کی بات ہی نہیں تھی، مگر خلاف توقع وہ محض انتظار تھی۔ دروازے کا لاک لگا کے وہ سیدھا بیڈ کی طرف ہی آیا تھا جہاں وہ سکون سے براجمان تھی۔ بنا اس کی طرف نگاہ کیے شاہیار نے ذرا سا جھک کے کلائی پر باندھی رسٹ واچ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔
پھر جیب سے موبائل، سگریٹ، لائٹر وغیرہ نکال کر رکھی اور فریش ہونے چل دیا تھا۔ مجھ سے شادی کا اگر اتنا ہی شوق تھا تو خود مجھ سے کہتی سنی کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تکیہ اٹھا کر سیدھا کرتے اس نے سرسری نظر عیشا کے بنے سورے روپ پر ڈالی، پھر بیڈ پر نیند دراز ہوتے سگریٹ جلا کر پوچھ لیا تھا۔ وہ جو اب تک خاموش بیٹھی تھی جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ 1 منٹ، سنی کو میں نے نہیں آپ نے استعمال کیا ہے مجھ سے شادی کے لیے۔ پوری طرح اس کی طرف مڑتے اس نے تڑک کر جواب دیا۔ مائی گڈنس، اتنی خوش فہمی کس بنا پر؟ شاہیار نے سر جھٹکا تھا۔ اور آپ کو اتنا غرور کس بات پر؟ اور جہاں تک اس شادی کا تعلق ہے تو مجھ میں ایسی کوئی کمی نہیں جو مجھے شادی کرنے کے لیے کسی کا سہارا لینا پڑے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ ولیمے کے بعد باقی سارے کپلز تو ہنی مون منانے کے لیے نکل چکے تھے۔ شاہیار نے کام کی زیادتی کا گھسا پٹا بہانہ کر کے معذرت کر لی تھی۔ وہ نہا کر نکلا تو عیشا سنی کو اسکول کے لیے تیار کرنے کے ساتھ خود بھی ریڈی ہو چکی تھی۔ وہ سنی کے اسکول میں ہی ٹیچر تھی۔ سنی اپنی ماما سے کہو انہیں اب جاب پر جانے کی ضرورت نہیں۔ سنی کو مخاطب کر کے اس نے در پردہ اسے حکم سنایا تھا، وہ کل سی۔ سنی اپنے پاپا سے کہو میں یہ جاب پہلے بھی کرتی تھی اور اب بھی کروں گی۔ وہ اسے مخاطب نہیں کرنا چاہتا تھا تو وہ کون سا مری جا رہی تھی؟ سنی اپنی مما سے کہو پہلے کی بات اور تھی، اب وہ کوئی اللہڑ دوشیزہ نہیں، شادی شدہ خاتون ہے، بہتر ہوگا اپنی نئی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ خود پر جسٹ میں اسپرے کرتے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے اس کی طرف مڑا۔ سنی اپنے پاپا سے کہو بس، شاہیار نے مزید کچھ کہنے سے روکا تھا۔ اپنی مما سے کہو مجھے بحث پسند نہیں، اینڈ دیٹس اٹ۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا باہر نکل گیا تھا اور پیچھے سے اس کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ سنی تمہارے پاپا بہت ہینڈسم ہیں، حمزہ اور عفی بھی یہی کہتے ہیں۔ وہ جو شاہیار کی شان میں بہت کچھ کہنے کا ارادہ رکھتی تھی، سنی کے یوں اچانک کہنے پر بمشکل چپ ہوئی تھی اور ذہن میں پہلا خیال حمزہ اور عفی کا دماغ ٹھکانے لگانے کا آیا تھا۔ اس نے 2 کپوں میں چائے ڈال کر ٹرے میں رکھے، پھر ٹرے اٹھا کر باہر لے آئی جہاں تایا ابا شاہیار ٹاک شو میں الجھے ہوئے تھے۔ عیشا نے ایک کپ اٹھا کر تایا ابا کو دیا اور پھر ٹرے شاہیار کے آگے کی تھی۔ نو تھینکس، اس کے کہنے پر اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کپ خود اٹھا لیا تھا اور ٹرے سینٹرل ٹیبل پر رکھ کر تایا ابا کے ساتھ آ بیٹھی۔ عیشا بیٹا شاہیار کو بھی دینی تھی، دی تو انہوں نے نو تھینکس کہہ کے واپس لوٹا دی۔ تایا ابا کی بات کے جواب میں اس نے آرام سے بتایا اور کپ لبوں سے لگا لیا۔ شاہیار اس وقت کافی لیتا ہے بیٹا، تایا ابا نے بتایا تھا۔ تو بتا دیتے، اب مجھے الہام تو نہیں ہوتا نا، اس نے کندھے اچکائے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ابھی بنا لاؤ۔ تایا ابا کے حکم نے اس کے اندر کڑواہٹ بھری تھی، مگر بے دلی سے سر ہلا کر وہ اٹھنے لگی تھی جب شاہیار نے روک دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے جب ضرورت ہوگی میں چندوں سے بنوا لوں گا، کہہ کر چہرہ دوبارہ ٹی وی کی طرف کر لیا اور وہ مائی فٹ کہہ کر رہ گئی۔ وہ لیپ ٹاپ گلاس ٹیبل پر رکھے صوفے پر بیٹھا چمکتی اسکرین پر نگاہ جمائے کام میں اچھا خاصا بزی تھا جب سنی نے ذرا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تھا۔ اس کی گردن اندر اور باقی جسم باہر تھا۔ چند سیکنڈ یوں ہی کھڑا رہنے کے بعد اس نے باقی جسم بھی اندر گھسیٹ لیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے آگے آ کے بیٹھ گیا تھا۔ شاہیار نے ایک لمحے کے لیے نظر اٹھا کے اسے دیکھا، پھر دوبارہ سے نگاہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جما دی۔ اس کی انگلیاں تیزی سے کی پیڈ پر حرکت کر رہی تھیں۔ پاپا، سنی نے بہت میٹھے لب و لہجے میں پکارا تھا۔ بنا روکے اس نے کہا تھا۔ آپ آج بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ شاہیار نے ایک نظر اس پہ ڈالی، پھر اچھا کہہ کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہوا تھا۔ اور کل عفی اور حمزہ بھی کہہ رہے تھے تمہارے پاپا بہت ہینڈسم اور جینیس ہیں۔ شاہیار کے چہرے کی طرف دیکھتے اس نے مزید کچھ مکھن لگانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا آخر پاپا کس کے ہیں؟ میں نے رائٹ کہا نا پاپا؟ رائٹ، شاہیار نے بنا رکے جواب دیا۔ اور میں نے ان سے کہا میرے پاپا صرف ہینڈسم اسمارٹ ہی نہیں، جینیس نہیں، بہت اچھے بھی ہیں، میری ہر بات مانتے ہیں۔ آپ کی بات؟ شاہیار نے اپنی انگلیوں کو ریسٹ دی اور ریلیکس سا ہو کر صوفے کی بیک سے سر ٹکایا۔ وہ اب فرصت سے اس کی خوش آمد کی وجہ جاننا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا میرے پاپا مجھے فیورٹ کارٹون سیریز اور اسٹوری بک لا کر دیتے ہیں، میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں اور مجھے میری فیورٹ آئس کریم کھلانے لے جاتے ہیں۔ میں نے ٹھیک کہا نا پاپا؟ معصوم سی شکل بنا کر اس نے ایک بار پھر تائید چاہی تھی۔ شاہیار نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ تو پھر آئس کریم کھانے چلیں؟ اس کی ہلکی مسکراہٹ کو بھی کافی جان کر اس نے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ شاہیار نے اسی طرح مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ پاپا آج موسم کتنا اچھا ہے، اس نے بنا ہمت ہارے کوشش جاری رکھی تھی۔ شاہیار نے سر کو اوپر نیچے حرکت دی۔ تو پھر چلتے ہیں نا، اس نے لجا کر کہا۔ نہیں، شاہیار نے اس بار زبان کو حرکت دی تھی۔ پلیز پاپا۔
سنی کے انداز میں لجاجت برقرار تھی۔ سنی، شاہیار کا انداز تنبیہی تھا۔ پلیز پاپا۔ اس نے آخری کوشش کی تھی۔ سنی، شاہیار کے انداز میں اس بار خفگی تھی۔ سنی چند لمحے اس کے چہرے پہ پھیلی ناراضگی کو دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے اٹھ گیا تھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ مڑا تھا۔ میرے پاپا مجھے میری پسند کے سینڈوچ بنا کے نہیں دیتے، مجھے میری فیورٹ کارٹون سیریز اور سٹوری بکس لا کے نہیں دیتے، میرے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلتے اور نہ ہی مجھے میری فیورٹ آئس کریم کھلانے لے جاتے ہیں۔ پھر بھی میرے پاپا دنیا کے سب سے اچھے پاپا ہیں، کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور پیچھے شاہیار اس کے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش میں الجھ کر رہ گیا۔ اگلے 15 منٹ بعد وہ سنی اور عیشا کو آئس کریم کھلانے لے جا رہا تھا۔ عیشا ہرگز اس کے ساتھ نہیں آنا چاہ رہی تھی، مگر سنی کی ضد اور تائی جان کے اسٹار کی وجہ سے آنا پڑا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر وہ خاموش سی بیٹھی تھی۔ شاہیار بلا پیچھے ڈرائیونگ کر رہا تھا، البتہ پیچھے بیٹھا سنی خوب چہک رہا تھا۔ فوڈ کورٹ پہنچ کر وہ دونوں تو ادھر کی رونقوں میں گم ہوئے تھے۔ شاہیار نے ہی آرڈر نوٹ کروایا تھا، اور جب ویٹر نے عیشا کے سامنے کانچ کے نفیس پیالے میں ٹھنڈی میٹھی آئس کریم لا کر رکھی تو اس نے برا سا منہ بنایا۔ اسٹرابیری فلیور کبھی اس کا فیورٹ نہیں رہا تھا۔ سنی نے بھی فوراً اس کی ناپسندیدگی نوٹ کر لی۔ پاپا، آپ نے مما کے لیے اسٹرابیری فلیور کیوں منگوایا؟ انہیں چاکلیٹ فلیور پسند ہے۔ سنی کی بات پر شاہیار نے ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ تو آپ کی مما کو بتانا چاہیے تھا، مجھے الہام تو نہیں آتے کہ جان پاتا انہیں اسٹرابیری نہیں چاکلیٹ فلیور پسند ہے۔ بہت پرسکون انداز میں اس نے بدلہ اتارا تھا۔ یہ انسان باہر سے جتنا مغرور سڑیل بد دماغ نظر آتا ہے، مجھ سے کوئی قسم اٹھوا کے پوچھ لے، اندر سے اس سے کہیں زیادہ ہے، کلستے ہوئے اس سے سوچا تھا۔ تو پاپا، آپ مما کے لیے ان کی پسند کا فلیور منگوا دیں، سنی نے بڑا سا چمچہ منہ میں ڈال کر کہا تھا۔ اٹس اوکے سنی، میں یہی کھا لوں گی، اس نے کہہ کر بے دلی سے چمچہ اٹھا لیا تھا۔ سچی اماں، اتنی بوریت مجھے پوری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی جو آج کل ہو رہی ہے۔ اور کیا کہتی ہیں یہ بیگمات، کب واپس آنے کا ارادہ ہے؟ اماں کے بیڈ پر ان کے پاس بیٹھ کر اس نے اپنا رونا رویا تھا۔ ابھی تو کچھ نہیں پتا، انہوں نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر اس پر ڈالی۔ تو آپ مشی سے کہیں بہت ہو گیا گھومنا پھرنا، واپس آنے کی کرے۔ اس کے مفید مشورے پر انہوں نے اسے گھورا تھا۔ ہائے، میں کیوں کہوں، یہی تو دن ہے اس کے ساتھ گھومنے پھرنے کے، ایک ساتھ وقت گزارنے کے، اور تم نے یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ لگتا ہے 15 روز پہلے تمہاری شادی ہوئی ہے۔ انہوں نے تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ نہ چوڑی گجرا، نہ مہندی، خوشبو ایسی ہوتی ہے نو بیاہتا؟ صاف کہہ رہی ہوں بی بی، اپنے رنگ ڈھنگ تبدیل کرو۔ رنگ ڈھنگ تبدیل کروں؟ کس کے لیے؟ سجی سمری خوشبو میں مہکتی پور سجتی وہ ہوتی ہیں جنہیں کوئی چاہنے والا سراہنے والا ہوتا ہے، اور یہاں تو پتہ نہیں بے خبری ہی بے نیازی ہے یا ناپسندیدگی۔ وہ اماں کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی جب سنی بھاگتا ہوا آیا تھا۔ مما، آپ کو پاپا بلا رہے ہیں۔ مجھے؟ اسے حیرت ہوئی۔ تجھے کب عقل آئے گی عیشا، شوہر وہاں اکیلا بیٹھا ہے، تجھے یہاں گپے ہانکنے سے فرصت نہیں۔ اماں نے فوراً لتاڑا تھا۔ چل اب جلدی جا رہی ہوں اماں۔ جلدی میں الٹے سیدھے سلیپر پہنتی وہ چلی آئی تھی۔ وہ کچھ اکتایا ہوا کھڑا تھا۔ میری بلیو شرٹ کہاں ہے؟ اسے دیکھتے ہی سوال ہوا تھا۔ اب اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ کون سی شرٹ اور کیسی شرٹ۔ مجھے کیا پتا، چندو کو پتا ہوگی، بے نیاز لہجے میں کہہ کر اس سے کندھے اچکائے تھے۔ بیوی تم ہو یا چندو؟ وہ فوراً ہائپر ہوا تھا۔ ہاں تو بیوی ہوں، ملازمہ نہیں جو اس کے فرائض انجام دو۔ یہی جواب اگر ماں سن لیتی تو لگاتی 100 اور گنتی 1۔ اچھا، تو بیوی والے کون سے فرائض سر انجام دیے ہیں تم نے؟ عین سر پر کھڑے ہو کر اس نے تمسخر اڑاتے لہجے میں پوچھا تھا۔ عیشا نے تڑک کر سر اٹھایا، جواب دینا چاہا، مگر خود پر جمی اس کی گہری بولتی نظروں سے گھبرا کر سر پھر سے جھکا لیا۔ میں ڈھونڈ لیتی ہوں۔ اس کے پہلو سے نکلتے وہ فوراً وارڈروب کی جانب بڑھی تھی۔ انداز اچھا خاصا سٹپٹایا ہوا تھا۔ یہ لیں، چند لمحوں کی تلاش کے بعد مطلوبہ شرٹ اس کے ہاتھ میں تھی۔ گڈ، اور آئندہ ان باتوں کا خیال خود رکھنا، مجھے دوبارہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کے ہاتھ سے شرٹ لے کر اس نے آگے کی بھی ہدایت کر دی۔ ضرورت نہ پڑے، عیشا نے سر جھٹکا۔ اٹھو، ناشتہ بناؤ۔ وہ مندی مندی آنکھوں سے شاہیار کو آفس کے لیے تیار ہوتا دیکھ رہی تھی۔ رات دیر تک صبا سے بات کرنے کی وجہ سے وہ بہت دیر سے سوئی تھی، اس لیے نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ ابھی بھی شاہیار کی کھٹپٹ سے اس کی آنکھ کھلی تھی جب وہ ایٹم بم کی طرح اس کے سر پر پھٹا تھا۔ کون؟ وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اٹھی تھی۔ اگر تمہارے علاوہ بھی یہاں کوئی اور موجود ہے تو کم از کم مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ایک تو مجال ہے جو کبھی یہ کھڑوس طنز کی زبان کے علاوہ بھی کوئی زبان بول لے۔ اب اٹھو، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ اب اس کے سر پر کھڑا تھا۔ مما، میرے لیے بھی پراٹھا اور چیز آملیٹ۔
सनी ने भी फ़ौरन फरमाइश झाड़ी थी। उसने हत्तल मकदूर घूरा। किचन में उल्टे सीधे हाथ चलाते वो मुसलसल चंदों को कोस रही थी, जो उन दिनों गांव अपनी बेबे से मिलने गया हुआ था। मामा जल्दी करें प्लीज़, सनी की दुहाई जारी थी। शाहयार भी अखबार की शायद सुर्खियों पर नज़र दौड़ाता बार बार रिस्ट वॉच पर भी निगाह डाल रहा था। इतने उतावले क्यों हो रहे हो सनी? आ गई हूँ, दोनों हाथों से थामी ट्रे टेबल पर रखते उसने सनी को डांटा, मगर उसके पास गौर करने के लिए वक्त कहाँ था। उसकी हैरत से फटी आंखें ट्रे पर जमी थी। पापा ये क्या है? प्लेट में से कुछ गोल कुछ मुस्ततील नज़र आती चीज़ उठाकर उसने शाहयार के सामने की थी। बकौल तुम्हारी प्यारी मम्मा के, उसे पराठा कहते हैं। एक तंज भरी नज़र ईशा पर डालकर उसने मुतला किया था। तो फिर ये ऑमलेट होगा। सनी ने वो मुश्किल हंसी रोककर दूसरी प्लेट में मौजूद अजीबोगरीब चीज़ की तरफ इशारा किया, जिस पर शाहयार का फलक शिगाफ कहका बेख्तियार ही बुलंद हुआ था। सनी भी अब दिल खोलकर और पेट भर के हंस रहा था। बदतमीज़ गधा, जलती बलती ईशा जुबैर ने यह खिताब जाने किसे दिया था। शुक्र है तुम लोगों की वापसी तो हुई। ईशा ने जेब के हैंडबैग की अच्छी तरह तलाशी ली और मूंगफली बरामद करके टुक टुक खाते साथ ही शुक्र अदा किया था। और हमारे लिए मुकाम इशू करके मोहतरमा ईशा शाहयार को हमारी अहमियत का अंदाज़ा तो हुआ। मिशी ने शॉपर में हाथ डालकर बची खुची मूंगफली निकाल कर जेब की तरफ इशारा किया। हाँ बिल्कुल, वो हमेशा की तरह फ़ौरन मुत्तफ़िक हुई थी। अच्छा ये बताओ कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या देखा? उसने तजस्सुस से पूछते लिफाफा अपने कब्ज़े में किया। वो तो मैं बताऊंगी, मगर पहले तुम ये बताओ कि तुम लोगों के हालात में कोई तब्दीली आई? ज़ेब ने बैग से निकली मेकअप की अशिया ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए पूछा तो उसने गहरी सांस ली। तब्दीली वहाँ आ सकती है जहाँ पर मोहब्बत हो। एक बात कहूँ ईशा, उसके यासियत से कहने पर वो सब छोड़ छाड़ कर उसके करीब आ बैठी थी। बाज़ दफ़ा मोहब्बत मौजूद होती है, पर हमारी लापरवाही और बेखबरी की गर्द उस पर जमी होती है, जिसके बाइस वो धुंधली होकर हमारी नज़रों से ओझल रहती है। तुम एक बार उस गर्द को झाड़ो, अपने अंदर झांको, हो सकता है कहीं अंदर मोहब्बत मौजूद हो। कहकर ज़ेब तो दोबारा काम में लग गई और वो खुद को संभालने में। इस दुनिया में अगर कोई चीज़ नेमत है तो वो है बेखबरी। जब तक ये नेमत आपके पास रही मज़े ही मज़े थे, ना टेंशन ना फ़िक्र। और अब अदराक की दौलत मिली तो ना वो मज़े रहे, ना ऐश सकून चैन, आराम भी खोया। कमबख्त नास पीटी मोहब्बत को ज़रा सी लिफ्ट क्या करवा दी। उसने तो सर पे चढ़कर नाचना शुरू कर दिया और मरन जोगा दिल शरीर बच्चे की तरह वो मांगने लगा जो मिलने की वो ख्वाब में भी तवक्को और उम्मीद नहीं कर सकती थी। शाहयार की तवज्जो और मोहब्बत, उल्टी मत, गधा, बेवकूफ़, अहमक, सारे ही अलकाब दे लिए। ढान टपट, प्यार, मोहब्बत, हर तरीका हर अंदाज़ अपनाया, पर वो दिल ही क्या जो मान जाता तो दिल कैसे कहलवाता। उसका बस ना चलता। अभी के अभी जाकर ज़ेब शाहनवाज़ को कस के 2 थप्पड़ लगाए, जो इसकी अच्छी भली ज़िंदगी में भूचाल लाने का मौजब बनी थी। पर उससे क्या हो जाता, दिल कौन सा सुधर जाता। तंग आकर वो एक बार फिर मदद लेने के लिए पहुंची थी। मशवरे मुफीद और मुफ्त, और अगर किसी और को देने हो तो ढेरों ढेर, बेशुमार, लातादाद, तीनों ही बढ़ चढ़ के बोल रही थी। तवज्जो देकर तवज्जो लो, हक जताओ, रोब जमाओ, एहसास दिलाओ। हम तो इतना जानते हैं, औरत चाहे तो मर्द को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकती है। तवज्जो और प्यार ऐसी चीज़ें हैं जिनसे औरत मर्द को अपना गर्विदा बना सकती है। खिदमत, प्यार, मोहब्बत, इसार, औरत ये सारे हथियार पकड़ ले तो कभी हार नहीं सकती। अम्मा के भाषण उसे देखते ही शुरू हो जाते और वो खामोशी से सुनती जाती। कॉफ़ी, वो फाइलें खोले कंप्यूटर संभाले बैठा था जब ईशा ने मग नज़दीक रखा। रख दो, बिना नज़र उठाए उससे जवाब दिया। मैंने खुद बनाई है, बताना ज़रूरी समझा। अच्छा। शाहयार ने अपनी मसरूफियत से एक पल निकाल कर उसके सिमत देखा। फिर तो पीने के काबिल भी कहाँ होगी। तारीफ़ और शुक्रिया तो एक तरफ, उसे दिल जलाने से फुर्सत नहीं थी। जी नहीं, मैं कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ। बहुत मुश्किल से उसका कड़वा जुमला हलक से उतार कर उसने साबका लहजे में कहा था। ओके, मान लिया, अब मैं कुछ काम कर लूँ? जी ज़रूर, कहकर वो रिपोर्ट देते ज़ेब की खिदमत में हाजिर हो गई। पहले खुद पर तवज्जो दो बेवकूफ़, सच बताना, आखिरी बार मुँह कब धोया था? कल शाम को। मगर क्यों? शायद रंग आँखें हैरत से पटपटाते उसने मासूम में से पूछा तो ज़ेब का दिल चाहा अभी खड़े खड़े उसे मरहूमीन की फहरिस्त में शामिल कर दे। गधी शक्ल देखी है अपनी, और हुलिया देखो, इससे तो सफाई करने वाली बंतों का हुलिया बेहतर होगा। ज़ेब ने संगीन अल्फाज अदा करते उसे शीशे के आगे ला खड़ा किया। ज़ेब को घूरते उसने निगाह भरते आईने को देखा। वो ज़ेब के अल्फाज सच होने की गवाही दे रहा था। बेरौनक चेहरा, बिखरे बाल, मलगजे कपड़े। नहीं, मैं ये मैं नहीं हो सकती। उसके लबों से चीख निकली।
یہی تو میں کہہ رہی ہوں عشاء، یہ تم نہیں ہو سکتی، یہ تو کوئی اور عشاء ہے۔ وہ ہر وقت نقص سے تیار چمکتی آنکھوں اور دمکتے چہرے والی عشاء تو کوئی اور تھی۔ کہاں گم کر دیا تم نے اسے؟ زیب کے سوال نے اسے ٹھٹک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے نیا ہیئر کٹ کروایا ہے۔ کیسا ہے؟ وہ بیڈ پر نیم دراز کوئی کتاب کھولے اس کے وقت گردانی میں مصروف تھا جب وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ پہلے والا اچھا نہیں تھا؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کس نے کہا؟ شاہیار نے فوراً کتاب بند کرتے پوچھا تھا۔ اس میں کم از کم انسان تو لگتی تھی۔ سگریٹ سلگا کر اس نے بات مکمل کی تھی۔ کیا مطلب؟ اس میں چڑیل لگتی ہوں کیا؟ اس نے بھڑکتے لہجے میں پوچھا تھا۔ خود شناسی اچھی چیز ہے، بے نیاز لہجہ۔ اس کے چہرے پر مذاق کے تاثرات ڈھونڈنے چاہے، اسے شدید ناکامی ہوئی تھی۔ ہمیں تو وہی عشاء چاہیے جو پر اعتماد تھی، زندہ دل، جو چیلنجز قبول کرنا چاہتی تھی، جسے جیتنے کا فن آتا تھا۔ آج زیب کا ہاتھ بٹانے کو مشی بھی موجود تھی اور دونوں مل کر اس کی برین واشنگ کری تھی، سو وہ اگلے لمحے پھر سے شاہیار کے سر پر سوار تھی۔ مجھے پیسے اور وقت چاہیے، پر اعتماد سے انداز میں کہتے ہوئے اس نے شاہیار کو ہلکی سی حیرت میں مبتلا کیا تھا۔ کیوں؟ اطمینان سے پوچھا گیا تھا۔ شاپنگ کے لیے، اس نے بتانے میں دیر نہیں کی۔ یہ لو۔ سیاہ والیٹ اس کے سامنے رکھا گیا۔ میں نے وقت بھی کہا ہے، اس نے یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ میرے پاس نہیں، صاف لہجہ کھڑا جواب۔ تو پھر کس کے ساتھ جاؤں؟ ابرو اٹھا کر اس سے سوال اٹھایا۔ اس گھر میں بہت سارے لوگ بستے ہیں، کسی کے ساتھ بھی چلے جاؤ۔ بے نیاز انداز میں دیا گیا مشورہ اسے تیر کی طرح لگا۔ میں ان سب کی نہیں، آپ کی بیوی ہوں اور مجھے آپ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ دو ٹوک انداز اٹل لہجہ، وہ ایک نظر دیکھ کر رہ گیا۔ کہاں تھے آپ؟ سوال بھی عجیب تھا اور لہجہ عجیب تر۔ اس کی فراخ پیشانی لمحوں میں سکڑی تھی۔ کیوں؟ اور یہ کون سا انداز ہے بات کرنے کا؟ سخت لہجے میں اس نے جواب طلبی کی تھی۔ وہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنا تھی۔ اب کچھ تو کہنا تھا۔ تو چلو وہ ضروری بات ابھی کر لیتے ہیں۔ اگلے ہی پل وہ پرسکون سا ہو کر کہتا بیڈ پر بیٹھا تھا اور ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے سامنے بٹھا لیا تھا۔ اب کہو۔ گہری نظریں اس کے سبھی چہرے پر ٹکی تھی، اپنی طرف یک ٹک دیکھتے۔ شاہیار حسن کی وجہ سے اسے جو یاد تھا وہ سب بھی بھول گیا۔ ہاں، مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ برف سفید کیوں ہوتی ہے، سیاہ کیوں نہیں؟ بدحواسی میں منہ سے اتنا ہی بے ڈھنگا نکل سکتا تھا۔ اس نے بنا ہاتھ ہلائے اپنا ماتھا پیٹا، مگر خلاف معمول وہ یوں ہی نگاہ جمائے دیکھا گیا۔ یہ مجھے اس دنیا کی سب سے بیوقوف احمق لڑکی سمجھتا ہے، تو آج میں نے خود ہی اس کے اندازوں کی تصدیق کی۔ سوال تو غور طلب ہے، چلو سوچتے ہیں۔ ہاں، مگر پلیز تم اپنے ذہن پر زیادہ زور مت دینا، اوکے؟ اب آرام کرو۔ وہ ہلکے سے اس کا گال تھپ تھپاتا اٹھ گیا تھا۔ دن ایک ایک کر کے گزرتے رہے اور پھر وہ بابرکت اور مقدس مہینہ بھی آ پہنچا، جس کی ایک ساتھ سے رحمتیں اور برکتیں سمیٹ لینے کا جی چاہتا ہے۔ رمضان المبارک کا اہتمام شاہ ہاؤس میں ہمیشہ ہی بہت زور و شور سے کیا جاتا تھا۔ تمام ہی مکینوں کی کوشش ہوتی کہ وہ اس ماہ مبارک سے جتنی بھی رحمتیں اور برکتیں اپنے دامن میں سمیٹ سکیں سمیٹ لیں۔ تایاب اور شاہیار نماز تراویح سے فارغ ہو کر گھر آئے تو انہوں نے اسے اپنی اسٹڈی میں بلوایا تھا۔ جی ابا، وہ نماز والی ٹوپی سر سے اتارتا ان کے سامنے آ بیٹھا۔ بیٹھو، میری بات غور اور توجہ سے سننا شاہیار۔ رشتے صرف بنانا اہم نہیں ہوتا، انہیں نبھانا اہم ہوتا ہے، پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ۔ میں جانتا ہوں بیٹا، من چاہے رشتوں کی نسبت ان چاہے رشتوں کو نبھانا زیادہ مشکل اور کٹھن ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تو ہر قدم پر پل صراط کا گمان ہوتا ہے۔ انچاہا رشتہ ایسے بوجھ کی طرح ہوتا ہے جسے ڈھونڈنا ننگے پاؤں جلتے کوئلوں پر چلنے کے مترادف ہے۔ من چاہے رشتوں کے لیے انسان ہنستے ہنستے جان بھی قربان کر دیتا ہے، اور انچاہے رشتے کے لیے سوئی برابر قربانی دینا بھی بندے کو قیامت سے گزرنے کے برابر لگتا ہے۔ پر بیٹا، اصل قربانی بھی تو وہی ہوتی ہے۔ کچھ فیصلے غلط ہوتے ہیں، پر جب ہو جائے تو انہیں نبھانا بھی پڑتا ہے۔ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری ذمہ داری، تمہاری سب سے زیادہ توجہ اور محبت کی حقدار۔ میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد اور مضبوطی انہی چند چیزوں پر ہوتی ہے: اعتماد، بھروسہ، توجہ، ایک دوسرے کا احترام اور احساس۔ یہ چیزیں اسے دو گے تو ہی رشتہ مضبوط ہوگا، گھر مضبوط ہوگا۔ ہم سب تمہارے اپنے ہیں اور تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ طیبہ خاموش ہوئی تو وہ سر جھکا کر رہ گیا، جانتا تھا وہ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں۔ پھر اسی خاموشی سے اٹھ کر اپنے کام کرنے کی طرف بڑھ گیا۔ رمضان المبارک کے پہلے 2 عشرے گزر چکے تھے اور تیسرا عشرہ شروع تھا۔ شاہیار روزے کی وجہ سے آفس سے جلد ہی اٹھ آیا تھا۔ وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہونا چاہ رہا تھا جب اس کے قدم اندر سے آتی عشاء کی آواز پر تھمے تھے۔ ایک اچھا شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی پر توجہ دے، اسے دیکھے، اسے سراہے اور اسے محبت کرے۔
عیشا کی بات سے وہ چاروں متفق تھیں۔ شاہیار نے لفظ لفظ خاموشی سے سنا تھا۔ رات کو بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا، جبکہ عشاء کی نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کی نظریں کتنی ہی دیر اس پر ٹکی تھیں، جو بہت خشوع و خضوع سے نماز میں مصروف تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے بنا دعا مانگے مصلی اٹھا لیا۔ تم نے دعا کیوں نہیں مانگی؟ وہ اچانک ہی پوچھ بیٹھا تھا۔ ہر چیز مانگنے سے کب ملتی ہے، یاسیت سے کہہ کر وہ دوسری سائڈ پر آئی تھی۔ یقین اور بھروسے سے مانگو تو مل بھی جاتی ہے۔ شاہیار کے نرم لہجے پر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ آج چاند رات تھی اور وہ سب خنسا پھپھو کی طرف انوائٹڈ تھے۔ گرے جامنی رنگ کے لباس میں ہلکا پھلکا میک اپ کیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ تبھی تو شاہیار کی نظریں بار بار اس پر اٹھ رہی تھیں۔ کیا ضرورت تھی یوں سب کے سامنے مجھ پر یوں نظریں گاڑ کر بیٹھنے کی؟ کیا سوچتے ہوں گے سب؟ پھپھو کے گھر سے واپسی پر اس نے گاڑی میں ہی اعتراض اٹھایا تھا۔ مما کل تو کہہ رہی تھی کہ تمہارے پاپا بہت سڑیل ہیں، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، اور آج کہہ رہی ہیں کیوں؟ دیکھا، سنی نے بہت غلط وقت پر بھانڈا پھوڑا تھا۔ گدھے، تجھے تو میں گھر جا کر پوچھوں گی۔ اچھا؟ شاہیار نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی تھی، جو اپنا راز کھلنے پر اب شرمندہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، تمہارے پاس 15 منٹ ہیں، ہم باہر جا رہے ہیں۔ وائٹ کاٹن پینٹ پر وائٹ ہی شرٹ پہنے اس کے بالکل سامنے کھڑا شاہیار اور مسکراتے لبوں سے نکلتے الفاظ۔ اگر یہ خواب تھا تو عیشا شاہیار نے ساری زندگی اسی خواب سے باہر نہ آنے کا فیصلہ لمحوں میں ہی کر لیا تھا۔ اب ایسے تو مت دیکھو، کہہ کر شاہیار مسکرا دیا۔ تو یہ خواب نہیں، حقیقت اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ اسے آج سے پہلے کب یقین تھا؟ بلیک قیمتی ساڑی اس پر سج کر انمول ہو گئی تھی۔ ہلکا سا میک اپ ہی اس کے چاند چہرے کو چار چاند لگا دیتا تھا۔ سیاہ ڈھیروں ڈھیر کانچ کی چوڑیاں، ننھے ننھے نگوں سے سجے ٹاپس۔ بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ شاہیار اس کے پیچھے آ کھڑا تھا، پرفیوم سپرے کرتے اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے تھمے۔ آج یہ انقلاب کیسا؟ ایک اچھا شوہر بننے کی پریکٹس کر رہا ہوں یار، اور تم ہو کہ رسٹ واچ باندھتے اس نے باقی بات لبوں پر ہی روکی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ فوراً مڑی اور اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ تم خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ ایک اچھا شوہر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، اس پر توجہ دیتا ہے، اسے سراہتا ہے اور اسے پیار کرتا ہے۔ پہلی 3 کے لیے مجھے تھوڑی کوشش کرنی پڑی، مگر چوتھی تو خود بخود ہی ہو گئی۔ محبت کی بات کر رہا ہوں یار، پتہ نہیں چلا کب کیسے، پر اب تو ہو گئی۔ شاہیار نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اور مجھے یقین ہے ہر گزرتے لمحے میں اس میں اضافہ ہی ہوگا۔ اپنے بالکل سامنے کھڑے شخص کے منہ سے نکلتے الفاظ اسے عجب طرح کی خوشی اور سرور سے آشنا کر رہے تھے، اسے مجبور کر رہے تھے، جادو چلا رہے تھے۔ کیا تم میری محبت قبول کرتی ہو عیشا شاہیار حسن؟ اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں آس تھی، اور وہ اس آس کو کیسے توڑ دیتی، وہ بھی تب جب اسے خود اس شخص سے بے تحاشا محبت تھی۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ خوشیاں ہر سو مسکرانے لگی تھیں۔ عید آنے میں تو ابھی 2 دن باقی تھے، جبکہ عیشا شاہیار حسن کے لیے تو عید آ چکی تھی۔ شاہیار حسن سے محبت آج نہیں، اس وقت سے اس کے دل میں تھی جب وہ محبت کا مفہوم بھی نہ جانتی تھی۔ اس کو دیکھنا، سوچنا اور اس سے وابستہ یہ چیز کہ عزیز کو جاننا محبت ہی نہیں، یہ چیز کہ کسی کو عزیز جاننا محبت نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ اس کے ساتھ ہی یہاں اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل ایک نئے ناول کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔